السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک شارٹ سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شارٹ سٹوری بہت پسند آئے گی اور آئندہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہفتے میں ایک بار آپ کو ایک شارٹ سٹوری سنا دیں۔ اس شارٹ سٹوری کا عنوان کچھ مجازی خدا کے بارے میں۔ میرا دوست یہ کہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا مہذب جانور کون سا ہے تو میں کہوں گا خاون۔ میں نے پوچھا دوسرا مہذب جانور؟ تو جواب ملا دوسرا خاون۔ خاون کو اردو میں عورت کا مجازی خدا اور پنجابی میں عورت کا بندہ کہتے ہیں، جبکہ گھر میں اسے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتا ہے وہی کہتا ہے۔ سارے خاوند ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف ان کے چہرے مختلف ہوتے ہیں تاکہ ہر کسی کو اپنا اپنا خاوند پہچاننے میں آسانی ہو۔ ہر خاوند یہی کہتا ہے کہ مجھ جیسا دوسرا خاوند پوری دنیا میں نہیں ملے گا، اور عورت اس امید پر دوسری شادی کرتی ہے، مگر اسے ہر جگہ کوئی دوسرا نہیں ملتا، خاوند ہی ملتا ہے۔ عورت مرد کا اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ خاوند بیوی ہی کا ہے، اور پھر طوفان نوح سے اس دنیا کے ہر جاندار کا صرف یہی رشتہ بچا تھا۔ مختلف ادوار میں انسان ہر بر اعظم پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا رہا، لیکن وہ صورت جو ہر دور میں بکثرت ملتی رہی وہ خاوند ہی ہے۔ پھر یہی تو وہ چور دروازہ ہے جس کے رس سے انسان مجازی خدا بن جاتا ہے۔ فے کہتا ہے، انسان شادی خدا بننے کے لیے نہیں، باپ بننے کے لیے کرتا ہے۔ شاید اسی لیے ماشاءاللہ فے کے گھر میں ہر جنس کا بچہ ہے، یعنی پورے 3 بچے ہیں۔ ویسے میرے خیال میں بیوی کا اصل بچہ تو خاوند ہوتا ہے، جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ مرد دنیا میں 2 بار یتیم ہوتا ہے، ایک بار جب اس کی ماں فوت ہوتی ہے اور دوسری بار اس وقت جب اس کے بچوں کی ماں فوت ہوتی ہے۔ خاوند پالنا اس قدر مشکل ہے کہ پوری دنیا میں ایک عورت بھی ایسی نہ ہوگی جس کے ایک وقت میں ایک سے زیادہ خاوند ہو، جبکہ ہمارے ہاں تو ایک خاوند کو پالنے کے لیے 4 بیویاں مل کر پالتی ہیں۔ اور یہی نہیں، خاوند پالنا وہ کام ہے کہ صرف یہ کام عورت کر لے تو اسے جنت مل سکتی ہے۔ خاوند خود کو مجازی خدا سمجھتا ہے، اس لیے بیوی اس کی خاطر دن رات ایک بھی کر دے وہ پھر بھی کبھی شکریہ نہیں کہتا، کیونکہ خدا چاہے مجازی ہی کیوں نہ ہو وہ یہ لفظ نہیں کہہ سکتا۔ بچے پالنے اور خاوند پالنے میں یہ فرق ہے کہ بچوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے اور خاوند کو سمجھنا۔ بچے گھر سے باہر جائیں تو ان کے راستہ بھولنے کا اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا خاوند باہر جائے تو اس کا ہوتا ہے۔ بچوں کا احترام ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم اتنا خدا کے آگے نہیں جھکتے جتنا بچوں کے آگے جھکتے ہیں۔ آپ جھکے بغیر تو انہیں تھپڑ بھی نہیں مار سکتے۔ دنیا میں جنت بنانے کی پہلی کوشش داد نے نہیں کی، بیوی نے کی، کہ وہ جنت کو گھر نہ بنا سکی تو گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہتے ہیں گھر وہ سلطنت ہے جس کی حکمران بیوی اور عوام خاوند ہوتا ہے۔ خاوند کو عوام شاید اس لیے کہتے ہیں کہ عوام کا جب دل چاہے اپنا نیا حکمران منتخب کر لیتی ہے، حکمران نئی عوام منتخب نہیں کرتا۔ اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جو وہ کہے جو بیوی سننا چاہتی ہے، اور وہ اچھی بیوی ہوتی ہے جو وہ سنے جو اس کو خاوند نہیں کہنا چاہتا۔ خاوند کی ایک بات میں کئی مطالب اور بیوی کی ایک بات میں کئی مطالبات ہوتے ہیں۔ بیوی نوجوانی میں آیا، ذرا عمر ڈھلے تو ساتھی، اور بڑھاپے میں خاوند کی نرس ہوتی ہے۔ جوان اور بوڑھے خاوند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جوان خاوند کی پہلی بیوی ہوتی ہے اور بوڑھے خاوند کی آخری۔ خاوند کبھی اپنی بیوی کا آئیڈیل نہیں ہوتا، اور جو بیوی کا آئیڈیل ہوتا ہے وہ کبھی اس کا خاوند نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی بھی بیوی اپنے خاوند سے عقل مند نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ عقل مند ہوتی تو بے وقوف سے شادی کیوں کرتی۔ خاوند اچھا عاشق بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ بیوی کو پتہ نہ چلے۔ گھر میں بیوی کا زیادہ وقت فرنیچر اور خاوند کو جھاڑنے پونچھنے اور ان کے مقام پر رکھنے میں گزرتا ہے۔ شادی سے پہلے عورت کے پاس گھر گرہستی کا تجربہ ہوتا ہے اور مرد کے پاس مہینے کی تنخواہ، جبکہ شادی کے بعد عورت کے پاس مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے اور خاوند کے پاس تجربہ۔ خاوند چاہتا ہے کہ اس کی بیوی وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے کہ ہمسائے کی بیوی کرے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں دنیا میں جتنے حادثے گھر میں ہوئے اتنے آج تک کسی سڑک پر نہیں ہوئے۔ یوں بھی سڑک کے حادثے میں بال بچ سکتے ہیں، مگر گھر کے حادثے میں بال نہیں بچتے۔ بچوں کے آنے سے چھوٹا سا گھر بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ خاوند کو بلانے کے لیے بھی بیوی کو یوں پکارنا پڑتا ہے کہ وہ بعد میں سنتا ہے، محلے والے پہلے سن لیتے ہیں۔ ویسے بھی گھر آیا تو اتنا چھوٹا ہونا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کے لیے جگہ نہ ملے، اور یا اتنا بڑا
کہ لڑائی جھگڑے کا موقع نہ ملے۔ بیوی گھر میں نہ رہے تو گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، اور خاوند گھر میں رہے تو پھر بھی گھر چلانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آج کے 8ویں دور میں بھی گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو خاوند سے بہتر ہو۔ نقل و حمل کے لیے بھی خاوند سب سے بہتر ہے۔ یہاں نقل اور حمل سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ فہرست بنانا چاہیں کہ خاوند کو کیا کیا اور کون کون برا لگتا ہے، تو آپ یہ فہرست بنا لیں کہ اس کی بیوی کو کیا کیا اور کون کون اچھا لگتا ہے۔ وہ تو اگر صبح شام خوشی خوشی بیوی کے ساتھ سیر کو نکلتا ہے تو یقین کر لیں اسے بیوی نے نہیں ڈاکٹر نے کہا ہوگا۔ جن باتوں سے بیوی روکے، اگر خاوند روک جائے تو سمجھ لیں وہ بیوی کی بات کو ذرا اہمیت نہیں دیتا، اگر اہمیت دیتا تو اس کے الٹ کرتا۔ اگر بیوی نے اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کی اور اسے غصہ نہیں آیا تو یقین کر لیں وہ بہرا ہے۔ اگر بیوی کی آرام گاہ میں آ کر خاوند جھنجھوڑ کر نہ اٹھائے تو سمجھ لیں بیوی آخری آرام گاہ میں ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ مجھے ایک خاوند دکھا دیں، میں آپ کو ایک خداوند دکھا دوں گا۔ میاں بیوی کا کوئی بھی جھگڑا ہو، دراصل وہ عورت اور مرد کا جھگڑا ہوتا ہے۔ کچھ معاملوں میں خاوند بیوی سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور باقی معاملوں میں بیوی خاوند سے کم عقل مند ہوتی ہے۔ وہ کام جو خاوند بیوی کے تعاون سے ایک دن میں ختم کر لیتا ہے، اگر بیوی تعاون نہ کرے تو آدھے دن میں ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے عاشقوں نے جو جو کام محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے کیے، ان میں سے آدھے بھی محبوبہ ملنے کے بعد نہ کر سکے۔ انسان خاوند بننے کے لیے جتنی کوششیں کرتا ہے اس سے آدھی خاوند رہنے کے لیے کرتا تو حالات بالکل مختلف ہوتے۔ اس دنیا میں سب سے عظیم قربانیاں انسان نے خاوند بننے کے لیے دی۔ جتنے عاشقوں نے جانے دیں، بادشاہوں اور سامراجوں سے ٹکریں لی، تاج ٹھکرائے، دودھ کی نہریں نکالی، صرف اور صرف خاوند بننے کے لیے۔ فے کہتا ہے اس سے بڑی قربانی تو عورت دیتی ہے جو شادی صرف اس لیے کرتی ہے کہ سارے مردوں کی توجہ کی بجائے صرف ایک مرد کی بے توجہی حاصل کر سکے، کیونکہ شوہر بیوی کو صرف اس وقت توجہ دیتا ہے جب اسے اس پر شک ہو۔ وہ شادی سے پہلے کہتا ہے میں تمہاری خاطر چاند ستارے لے کر آؤں گا، اور وہ واقعی شادی کے بعد وہ صبح کا نکلا آسمان پر چاند ستارے لا کر ہی گھر لوٹتا ہے۔ بیوی خوبصورت نہ ہو تو خاوند دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے، اور اگر خوبصورت ہو تو چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بیوی ہزار نعمت ہے، لیکن فے کہتا ہے بیوی ایک ہی ہو تو نعمت ہے۔ پڑھی لکھی ہوگی تو کتابوں کی روشنی میں کام کرے گی، وہ تو انڈا تک کتابوں کی روشنی میں ابالے گی۔ ہر بیوی روز خاوند کو یہی کہتی ہے جو حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میرے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ فے کہتا ہے میری بیوی تو روپے پیسے کو ہاتھ کی میل سمجھتی ہے۔ میں نے کہا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ کہنے لگا پریشانی یہ ہے کہ وہ انتہا کی صفائی پسند ہے۔ بیوی کی آدھی زندگی خاوند کی تلاش اور باقی آدھی اس کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ کبھی خاوند کے لیے کیے کی سزا بیوی کو ملتی ہے تو کبھی خاوند کو کیے کی سزا بیوی ملتی ہے۔ بیوی دن میں کم از کم ایک بار ضرور ناراض ہوتی ہے، اور خاوند ایک بار میں کم از کم ایک دن ضرور ناراض رہتا ہے۔ اگر بیوی آپ کا خیال نہیں رکھتی تو اس کا مطلب ہے اسے آپ پر مکمل اعتماد ہے، اور اگر بہت خیال رکھنے لگی تو اسے آپ پر شک ہے۔ ویسے ہنسی خوشی مل جل کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی خاوند بیوی سے معافی مانگ لے اور کبھی بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو معاف کر دے۔ فے کہتا ہے بیوی کے لیے تو خاوند ہی پوری دنیا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ اسے کوئی بات سنا رہی ہو تو لگتا ہے پوری دنیا کو سنا رہی ہے۔ وہ ایک ہی بات اتنی بار کرتی ہے کہ بندے کو بات بھول جاتی ہے، بارہا یاد رہتی ہے۔ بیوی محبت سے دیکھ بھال کرتی ہے اور خاوند دیکھ بھال کر محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرا پسندیدہ اداکار کون ہے تو میں سوچے سمجھے بغیر کہوں گا خاوند۔ فے کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ سوچے سمجھے بغیر بندہ ایسا ہی جواب دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کہانی کار ایسا ہے جس نے اپنی آج کی کہانی کل نہیں دہرائی تو وہ خاوند ہے۔ پھر کہانی کا انداز ایسا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں خاوند بیوی کی نسبت بہت کم جھوٹ بولتا ہے، جس کی بظاہر وجہ تو یہی ہے کہ وہ بیوی کی نسبت کم بولتا ہے۔ بیوی گلاب کا پھول ہے تو زبان اس پھول کا اکلوتا کانٹا۔ کسی مرحوم مفکر کا قول ہے کہ انسان کو ہر ممکن خاوند بننے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اس قول سے خاوند بنتے رہنے کی وجہ سمجھ میں آئے نہ آئے، مفکر کے مرحوم ہونے کی وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ بیماری جس میں مبتلا شخص شادی کے قابل نہیں رہتا، اس بیماری کو غربت کہتے ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے جس مشیر کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے اسے اولاد کہتے ہیں۔ تاہم ناکام ازدواجی زندگی چاہتے ہو
تو ہمیشہ سچ بولو۔ شادی کے بعد خاوند سمجھتا ہے اس نے بیوی کو حاصل کیا، بیوی سمجھتی ہے اس نے خاوند کو حاصل کر لیا، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس نے کیا حاصل کیا۔ طلاق وہ آرڈیننس ہے جس کے تحت مجازی خدا معزول ہو کر بندے دا پتر بن جاتا ہے۔ دنیا میں اتنی طلاقیں خاوند کی غیر عورتوں سے باتوں کے نتیجے میں نہیں ہوئی جتنی اپنی بیوی سے باتیں کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ کہتے ہیں عورت اس دنیا میں برائی کی جڑ ہے، حالانکہ اس دنیا میں جتنے بھی نیک مرد ہیں وہ عورت کے باعث ہیں، کچھ بیوی کے خطرے سے، باقی حوروں کی خاطر۔ خاوند کو غلط راستے سے ہٹانے کے دو طریقے ہیں اور یہ دونوں غلط ہیں۔ البتہ بیوی کو غلط راستے سے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ وہاں سے راستے کو ہٹا دیا جائے۔ بیوی کوشش سے نہیں گھبراتی، وہ تو جاب بھی اس آفس میں کرنا پسند کرتی ہے جہاں سارا دن کوشش میں گزرے، مالک کوشش کرے، مینیجر کوشش کرے، کولیگز کوشش کریں۔ بیوی کو پیلا رنگ پسند ہوتا ہے، خود کو سونے کے زیوروں سے پیلا کرتی ہے اور خاوند کو ان کے بلوں سے۔ کہتے ہیں گھر خاوند کے لیے مرکز برائے تعلیم بالغہ ہے اور بیوی استانی ہے۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ گھر آنے پر جب بھی خاوند پر سوالوں کا چھڑکاؤ کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ ان میں سے کوئی سے 5 سوالوں کا جواب دو۔ بیوی کے آنسو دنیا کی سب سے بڑی آبی قوت ہے اور اس قوت کا سر چشمہ خاوند ہے۔ جس خاوند کو اس کی بیوی عظیم کہے، یقین کر لیں اس کا نام عظیم ہوگا۔ شادی کے بعد بندے میں اور کوئی تبدیلی آئے نہ آئے وہ مہمان نواز ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو بیوی اسے خوش کرنے کے لیے چند ہی مہینوں میں کہنے لگتی ہے کہ ہمارے گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ ویسے گھر اچھی جگہ ہے بشرطے کا کوئی اور جگہ نہ ہو۔ ابتدائی عمر میں بیوی ہو تو بندہ آدھا رہ جاتا ہے اور آخری عمر میں بیوی نہ ہو تو آدھا رہ جاتا ہے۔ جو بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہے اس کے خاوند کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا کہہ سکتا ہوں وہ بیوی قابل تعریف ہے۔ اچھا خاوند وہ ہوتا ہے جس سے شادی کر کے بیوی اتنی ہی خوش ہو جتنی اس سے شادی کرنے سے پہلے تھی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب خاوند تھوڑا سا بیوی بھی ہو، جبکہ آئیڈیل خاوند وہ ہوتا ہے جس کے گھر 2 بیویاں ہوں، ایک اس کی بیوی اور ایک وہ خود۔